السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو یقینی طور پر جانتا ہے، اور بے شک یہ سب چیزیں اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ میں کتاب میں درج ہے، اور بے شک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بالکل آسان ہے۔ محترم سامعین کرام، سب سے پہلے رب کائنات کا بے حد اور بے انتہا ہم لوگوں کے اوپر شکر و احسان ہے کہ اس رب کائنات کی توفیق سے ہم لوگوں نے پہلا روزہ مکمل کر لیا، اور الحمدللہ دوسرے روزے میں ہم لوگ داخل بھی ہو گئے۔ آج دوسری سحری تھی اور دوسرے روزے کا الحمدللہ آغاز ہو چکا ہے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اسی رب کی توفیق سے، اسی رب کی نعمت سے نیک کام انجام پاتے ہیں، اور اس پر ہم اپنے رب کا بے حد اور بے انتہا شکریہ ادا کرتے ہیں، اسی کے سامنے سر کو جھکاتے ہیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت بھی اسی سے مانگتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، دوسرا روزہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ دوسرا روزہ جہاں ہم لوگوں کے لیے خوشی اور مسرت کا باعث ہے، وہیں یہ ایک الارم بھی ہے، یہ ایک الرٹ بھی ہے اللہ کی طرف سے کہ جس طرح سے پہلا رمضان گزرا ہے ویسے ہی 30 دن بھی گزر جائیں گے۔ کوئی آدمی اس بھرم میں نہ رہے کہ ایک مہینہ بہت لمبا ہے۔ یہ ایک مہینہ بالکل پلک جھپکتے گزرے گا، اور جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کے دروس میں بتلایا ہے کہ ان اوقات کو بالکل پکڑ کر کے رکھا جائے، ہر لمحے پر مکمل نگاہ ہونی چاہیے، ہر لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی والے کاموں کو انجام دینا چاہیے، اور ہر اس کام سے اپنے آپ کو بالکل دور رکھنا چاہیے جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا۔ ہم نے کل کے درس میں بتلایا تھا کہ اگر رمضان کا روزہ رکھتے ہوئے بھی، اگر رمضان میں نمازوں کو ادا کرتے ہوئے بھی، اگر رمضان میں تراویح کی نماز پڑھتے ہوئے بھی ہم لوگوں نے اگر گناہ کبیرہ کیا تو روزوں کا، نماز کا، قیام اللیل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ساری مشقت کے اوپر پانی پھر جائے گا۔ لہذا بہت ہی ہوشیاری سے پورے رمضان کو گزارنا ہے۔ اس کو ٹریننگ بھی سمجھ لیجئے، اور اس کو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ ہم لوگوں کے گناہوں کی مغفرت کا بہت بہترین اور سنہری موقع ہے، اور اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیجیے۔ محترم سامعین کرام، ابھی ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم سورۃ الحج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 70 اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت سورۃ الحج آیت نمبر 70 آپ کے سامنے تلاوت کی، اور اللہ کی توفیق سے آیت کریمہ کا ترجمہ بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ دیکھیے، ایک بار پھر ترجمہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نہیں جانتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے، اور ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب میں درج فرما دیا ہے، یعنی لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، اور بے شک یہ تمام کی تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بالکل آسان ہے۔ اصل میں اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اللہ کے مخلوق کے تعلق سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے، جو علم کامل ہے، اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام مخلوقات کے بارے میں، پورے کائنات کے بارے میں، کائنات کے ذرے ذرے کے بارے میں بالکل اس طرح سے علم رکھتا ہے کہ اس پورے کائنات کے اندر اگر رتی بھر بھی کوئی چیز ہو، ذرہ برابر بھی کوئی چیز ہو، یا اس سے چھوٹی بھی کوئی چیز ہو، یا بڑی سے بڑی بھی کوئی چیز ہو، یہ رب العالمین سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو ذرا تفصیل اور ڈیٹیل سے قرآن کریم سورۃ الانعام آیت نمبر 59 میں بیان فرمایا، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ غیب کی پوری کنجیاں، کنجی سمجھتے ہیں نا، کیلی، کنجی کہتے ہیں کیلی کو، جس کو کی کہا جاتا ہے انگلش میں۔ غیب کی تمام کنجیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور غیب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ یہ جو زمین ہے، زمین کے اندر جو خشکی ہے
اور خشکی میں تمام چیزیں جو بالکل سوکھا ہوا ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، ہر ایک ذرے کو جانتا ہے. اور سمندر کے اندر جو کچھ بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. یعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها. یہ جو جھاڑ ہے دنیا میں، ابھی تو ہمارے سامنے ایک جھاڑ دکھتا ہے، یا ہم اپنے وسعت کے مطابق جتنے جگہ پہ گھومیں گے اتنا جھاڑ ہم کو دکھے گا، لیکن دنیا میں کتنے جھاڑ ہیں، کتنے پیڑ ہیں، کتنے پودے ہیں، ان تمام پودوں سے ایک پتا بھی اگر گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض. ابھی دنیا میں کتنے سارے دانے ہیں، کسان بھی زمین کے اندر دانا ڈالتا ہے نا، ہوا سے اڑ کر کے بھی کوئی دانا آ کر کے کسی زمین کے اندر چلا جاتا ہے، پرندوں کے چونچ کے ذریعے سے بھی بہت سارا دانا جو ہے وہ زمین کے اندر گر جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان پرندے یا جو کچھ بھی کھاتے ہیں اس کا جو دانا ہوتا ہے وہ بھی زمین کے اندر گرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین کی تاریکیوں میں جتنے بھی دانے گرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. دنیا میں جو کچھ خشک ہے، جو کچھ تر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے یہ بتلایا ہے کہ اس کائنات کی کوئی بھی چیز، اس روئے زمین کی کوئی بھی چیز، اس پورے آسمان کی کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کو جانتا ہے، اس کے پیدا کرنے سے پہلے سے جانتا ہے، اس پورے کائنات کے بننے سے پہلے، اس پوری زمین کے بننے سے پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اس کے سالہ سال پہلے دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہوگا، تمام چیزوں کو اللہ نے لکھوا دیا. دیکھیں یہ حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، صحیح مسلم کتاب القدر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات کی تقدیر کو آسمانوں اور زمین کے پیدا فرمانے سے 50,000 سال پہلے، 1-2 سال نہیں، ہم لوگوں کی زندگی تو 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی، 80 سال کی، 90 سال کی، یا ہم سے پہلے لوگوں کی جو زندگیاں ہیں وہ 100 سال، 200 سال، 300 سال اور 900 سال کی. لیکن آسمانوں اور زمین کے اور ان کے درمیان جو جتنی بھی چیزیں، ان تمام چیزوں کو بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی تمام چیزوں کو لکھ دیا. کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح سے ہوگا، کہاں پر ذرہ ہوگا، کہاں پر، ہم تو بیان نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری وہ حیثیت نہیں ہے، ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اللہ نے یہاں پر بیان فرما دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر کو لکھ دیا کہ دنیا میں کیا ہوگا، کون پیدا ہوگا، کیسے پیدا ہوگا، کیا کیا کرے گا، کیا کیا سوچے گا، کس کس طرح سے رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو اپنے علم کامل کے ذریعے سے لکھ دیا ہے. کہاں لکھ دیا؟ لوح محفوظ کے اندر. محترم سامعین کرام، ایک اور حدیث ہے جس کو اصحاب السنن نے صحابہ کرام کی ایک جماعت سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. اس کائنات میں اس پورے کائنات میں، اس پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ قلم کو پیدا کیا. اور قلم کو پیدا کرنے کے بعد کہا لکھو، قلم کو حکم دیا کہ لکھو. قلم نے کہا کیا لکھوں؟ کہا کہ لکھو، رب حکم دے رہا ہے. قلم نے فوراً لکھنا شروع کیا اور پورے دنیا کے بارے میں، زمین کے بارے میں، آسمانوں کے بارے میں، مخلوقات کے بارے میں، ہر ایک چیز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قلم نے پوری چیز اسی وقت اتار دیا، اور وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے، لوح محفوظ کے اندر. سامعین کرام، یہاں پر ان باتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہتا ہے. دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا، پھر سے سنیے. اللہ نے فرمایا، الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض. کیا آپ نہیں جانتے ہیں کہ بے شک آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے. ان ذالک فی کتاب. یہ تمام باتیں کتاب میں درج ہیں، یعنی لوح محفوظ میں درج ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب پچھلی آیت کریمہ سے. کل کے درس کے اوپر غور کیجیے. کل کے درس میں ہم نے یہ بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے، تمام انبیاء کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی امت کے لیے شریعت نازل فرمایا. موسیٰ کے اوپر توریت نازل فرمایا، اس کے اندر ایک شریعت ہے جو عبادت کرنے کے الگ طریقے ہیں.
پھر عیسیٰ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل نازل فرمایا، اس میں جو عبادت کا طریقہ ہے وہ توریت سے بالکل مختلف ہے، اور اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کریم کو نازل فرمایا جو پچھلی تمام کتابوں کی باتوں کو، شریعت کو کیا کیا؟ منسوخ کر دیا۔ اب ماننا کس کو ہے؟ قرآن کریم کو ماننا ہے نا، یا ہم کو ماننا ہے، یا کسی عالم کو ماننا ہے؟ کسی عالم کو ماننا ہے کیا قرآن میں لکھا ہے ایسا کیا کہ فلاں عالم کو مان لینا؟ نہیں، قرآن کو ماننا ہے اور نبی کی تعلیمات کو ماننا ہے۔ یہ تمام باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ کہاں لکھ دیا ہے؟ لوح محفوظ کے اندر پہلے ہی اللہ نے لکھ دیا ہے، پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ یہ جو نبیوں انبیاء اس روئے زمین پر آئے، انبیاء کو جو شریعتیں ملی اور شریعتوں کے اندر جو طریقے مختلف ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور مشیت کے مطابق اللہ کے علم میں پہلے سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب چیزیں پہلے سے طے کر دیا ہے، اور یہ تمام کی تمام چیزیں لوح محفوظ کے اندر ثبت ہیں۔ اب اتنی واضح بات ہونے کے باوجود اگر کوئی اختلاف کرے، جیسے اس قرآن کریم سے اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہودی اختلاف کرے، عیسائی اختلاف کرے، تو کیا یہ مناسب ہے؟ مناسب نہیں ہے۔ اور ایک مسلمان اختلاف کرے تو، ایک مسلمان ہی اختلاف کرنا شروع کر دے تو قرآن کی تعلیمات نہیں ہمیں نہیں مانتے، ہمیں فلاں، ہمیں نہیں مانتے، ہمیں فلاں۔ اگر قرآن کی آیتوں سے، نبی کی تعلیمات سے عیسائی اختلاف کرے، یہودی اختلاف کرے، یا کوئی بھی انسان اختلاف کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو بھی پہلے سے ہی جان رہا ہے۔ یہ اللہ کا علم ہے اور قدرت کاملہ ہے۔ اللہ نے صرف ایک سمپل دکھلایا کہ اللہ کتنا جاننے والا ہے، اور اللہ نے کیا فرمایا پچھلی آیتوں میں کہ تمہارے درمیان جو اختلاف ہے ان تمام اختلافوں کا حل اور اس کا فیصلہ اللہ کب فرمائے گا؟ قیامت کے دن فرمائے گا، اور جو حق پر نہیں اللہ تعالیٰ اس کو سخت ترین عذاب سے دوچار کرے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کامل کی ایک معمولی سی مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کامل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت قاہرہ اور پورے کائنات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو تسلط ہے اس سے بہت عظیم ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا ان ذالک فی کتاب، یہ تمام کی تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب میں لکھ دی ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بالکل آسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان تمام مخلوق کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان تمام بندوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان تمام انسانوں کو جو اللہ کے اس کلام سے اختلاف کرتے ہیں، قیامت کے دن سخت عذاب سے دوچار کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انتہائی آسان ہے۔ لہذا اس آیت کریمہ کی روشنی میں انسانوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ہمارا کام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی اتباع کرنا، آپ کے شریعت کے مطابق عمل کرنا۔ اگر ایسا کریں گے تو قیامت کے دن رب العالمین کے بارگاہ میں سرخرو ہوں گے، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عتاب سے اور عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔